بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس، اور اسٹوڈیو میں ہمارا ساتھ دیں گے جناب سہیل اقبال بھٹی صاحب، بیورو چیف ہیں اسلام آباد کے۔ آج جن خبروں پہ ہم بات کریں گے وہ بات عمران خان سے ہی شروع ہوگی۔ عمران خان کا جو آج اپنے لانگ مارچ سے اجلاس ان کا خطاب تھا، اس میں انہوں نے پھر وہی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو دلدل سے نکالنے کے لیے شفاف انتخابات بہت زیادہ ضروری ہیں۔ 7 ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ معیشت کو تباہ کرنے کے لیے یہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، یہ ٹھیک بالکل نہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی 3 لانگ مارچ کیے تھے، اور بھی انہوں نے بہت ساری گفتگو کی جو انہوں نے کی، ان کو وہ گفتگو آپ کو سنائیں گے بھی صحیح، اس پہ بھی تبصرہ بھی کریں گے۔ پھر پنڈی اور لندن کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، یہ دعویٰ کیا شاہ محمود قریشی نے، اور یہ دعویٰ کل کے پروگرام میں مظہر برلاس صاحب نے بھی کیا تھا کہ ہواؤں کا رخ بدل چکا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ شاہ محمود قریشی نے آج خطاب میں جو گفتگو کی وہ آپ کو سنائیں گے بھی صحیح، اس پہ تبصرہ بھی کریں گے، اور یہ جاننے کی بھی کوشش کریں گے کہ واقعی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو چکا ہے یا ابھی کچھ ہوائیں سوچ رہی ہیں کہ انہوں نے رخ تبدیل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور کس طرف کو چلنا ہے، اس کا جائزہ لیں گے۔ پھر وزارت منصوبہ بندی نے ایک اقتصادی روڈ میپ کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان آؤٹ لک 2035 پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ احسن اقبال صاحب آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے معاملات کے کاریگر ہیں، انہوں نے ماضی میں بھی 5 سالہ کئی پروگرامز دیے تھے۔ ابھی ایک نئے پروگرام کی انہوں نے بات کی ہے، اس میں کیا صورتحال ہے اس پہ بھی بات ہوگی، اور پروگرام میں ایک لینڈ کروزروں کا ایک سکینڈل ہے۔ 18 لینڈ کروزر ہیں، چھوٹی 1 2 4 کی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا، کہاں سے آئیں، کدھر گئیں، کون لے گیا، یہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو عمران خان کی گفتگو کا ایک ٹکڑا سناتے ہیں، پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ عمران خان کہ قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میرے 3.5 سال میں 3 لانگ مارچز ہوئی، بلکہ ایک چوتھی ہوئی تھی جو کہ راستے میں رک گئی تھی۔ تو کیا وہ غیر جمہوری چیز تھی؟ پوری انہوں نے کوشش کی گورنمنٹ گرانے کی، مقصد چاروں کا ایک ہی تھا، NRO لینا، یعنی میں عمران خان کو اتنا بلیک میل کریں کہ وہ ان کے کرپشن کیسز ختم کر دیں۔ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ عمران خان کوئی اپنے کرپشن کیسز نہیں ختم کروانے کے لیے کر رہا، یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے۔ پرامن احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں۔ جی مظہر برلاس صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میرا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہوں، اور لانگ مارچ کا بھی میرے کا یہی مطلب ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں اس میں سے 1-2 باتوں سے اختلاف کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان نے جو لانگ مارچ کیے تھے وہ تو کوئی NRO لینے کے لیے نہیں کیے تھے، ان کا تو مطالبہ تھا کہ نئے الیکشن کروائے گئے۔ اچھا جی، جو بلاول بھٹو زرداری نے مارچ کیا تھا اس میں بھی یہ مطالبہ تھا۔ البتہ جو مریم نواز اور حمزہ شہباز نے مارچ کیا تھا وہ مہنگائی مارچ تھا۔ تو اس حوالے سے خان صاحب سے ایک اختلاف ہے چھوٹا سا کہ جناب والا وہ تمام مارچ جو ہوئے تھے ان کا ایک مقصد نہیں تھا کہ وہ NRO کے لیے تھے، اس میں سے 1-2 کا مقصد نئے الیکشن تھا۔ صحیح۔ اب جو ان کا مارچ ہے وہ یہ بات درست ہے کہ ان کا مارچ جو ہے وہ نئے الیکشن کے مطالبے کے حوالے سے ہے، لیکن ایک یہاں نقطہ بڑا اہم ہے صحیح۔ کہ جب عمران خان کے مخالفین مارچ کر رہے تھے تو عمران خان صاحب نے اس میں رکاوٹیں نہیں ڈالی تھی۔ مولانا صاحب بھی اسلام آباد تشریف لائے تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تشریف لائے تھے، بلکہ ڈی چوک میں آئے تھے، اور مریم نواز صاحبہ اور حمزہ شہباز بھی تشریف لائے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک جمہوری حق ہے، سیاسی پارٹیوں کا آئین انہیں یہ حق دیتا ہے، وہ اس میں تو رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ اب اگر عمران خان صاحب کے مخالفین جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ درست عمل نہیں ہے، کیونکہ ان کو ویسا ہی رویہ اپنانا چاہیے جیسا ان کے ساتھ اختیار کیا گیا تھا، ان کے مارچ تو آتے رہے۔ اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے مارچ جمہوری تھے اور یہ مارچ غیر جمہوری ہے؟ یہ دیکھیں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ مارچ جمہوری تھے تو یہ مارچ بھی جمہوری ہے۔ اگر ان کو آئین اجازت دیتا تھا احتجاج کرنے کی تو خان صاحب کو بھی اجازت دیتا ہے۔ تو اس پہ میرا خیال ہے حکومتی اکابرین کو سوچنا چاہیے۔ ویسے میں اطلاع دے دوں آپ کو کہ
تو مبینہ طور پر پتہ چلا ہے کہ 2 حکومتی وزیر آج صبح اپنے خاندانوں سمیت پاکستان سے چلے گئے. مجھے نہیں پتا ان کے نام کیا ہے، بھٹی صاحب کو پتا ہو. چلیں آپ سے نام بھی پوچھیں گے اور ان کے کام بھی پوچھیں گے کہ کام کیا تھے اور گئے کیوں ہیں وہ بھی پوچھیں گے. لیکن بھٹی صاحب کیا آپ کے خیال میں یہ جو باتیں ہوئی ہیں، جو باتیں عمران خان کے ہم نے گفتگو میں بھی سنائیں، برلا صاحب نے بھی کیں، کہ ان جو لانگ مارچ کیے گئے ان میں اور ان میں کوئی فرق ہے، کوئی نہیں ہے؟ انہوں نے واقعی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی عمران خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں، تو یہ لوگ کیوں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، یا ابھی کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ علی صاحب تھینک یو سو مچ. پہلی بات تو یہ ہے، انہیں لائٹر نوٹ، برلا صاحب نے جس صورتحال پہ روشنی ڈالی اور جس طریقے سے انہوں نے حقائق کی درستگی کی، تو انہیں عمران خان صاحب کا وہ ایک معروف ان کا نعرہ یاد آ گیا، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. لیکن مظہر برلا صاحب قابل تحسین ہے جو انہوں نے بہت درست انداز میں بات کی. جو حقائق کی درستگی اس وقت بڑی ضروری ہے تاکہ پروڈکٹیو وے میں بھی کچھ چیزیں آگے بڑھ سکیں. لیکن جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ لانگ مارچ میں فرق کس حد تک تھا، دیکھیے جو 25 مئی کو بھی عمران خان صاحب نکلے تھے ایک لانگ مارچ لے کر، اور انہوں نے دھرنا دینا تھا، بیٹھنا تھا آ کر، لیکن اس وقت جس بات کے اوپر اختلاف ہوا تھا وہ یہ تھا کہ ڈی چوک میں نہیں بیٹھنے دیں گے. اور اس وقت پنجاب کے اندر ان کی حکومت بھی تھی، طاقت بھی تھی، بیوروکریسی بھی تھی، پولیس بھی تھی، اور ہر طرح سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی. چونکہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا منسٹر انکلیو میں ایک مذاکراتی ٹیم پہنچی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، جہاں پر یہ بات نہیں طے ہو پائی تھی کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اجازت دی ہے جس جگہ پر بیٹھنے کی، وہاں پر آپ آئیں، پورا امن طریقے سے بیٹھیں. عدم اتفاق کی وجہ سے معاملہ گڑبڑ ہوا، آنسو گیس چلی، لاٹھی چارج ہوا، پکڑ دھکڑ ہوئی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن میرا اب سوال یہ ہے، جو لاہور سے لانگ مارچ حقیقی آزادی کے نام پر شروع ہوا، اس کو پنجاب میں کیا کسی نے روکا ہے؟ یقیناً نہیں روکا. وہ بالکل آزادانہ طریقے سے چل رہا ہے. اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا وہ جہاں پر آج پہنچ چکے ہیں، آج صبح سے آغاز کرتے، اناؤنس کرتے کہ ہم فیض آباد پہنچ رہے ہیں، تو کیا وہ نہیں پہنچ سکتے تھے؟ پہنچ سکتے تھے. چلے اگر آج نہیں پہنچ سکے، اگر وہ کل پہنچنا چاہیں تو کیا وہ نہیں پہنچ سکتے؟ پہنچ سکتے ہیں. اگر وہ آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں اسلام آباد میں، جلسہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پولیٹیکل دونوں سائڈ سے آپ کی ڈسکشن ہوتی ہے. سپریم کورٹ کا ڈائریکشن، ایک فیصلہ موجود ہے. اب پرامن طریقے سے چیزیں طے کریں، انڈرسٹینڈنگ طے پائے، ڈی سی آپ کو اجازت بھی دے گا، H9 میں گراؤنڈ موجود ہے، آپ وہاں پر آ کر بیٹھ سکتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے، جب دونوں سائڈ پہ مسٹرسٹ ہوتا ہے، عدم اعتماد ہوتا ہے، اور یہ شکوک و شبہات ہوں کہ حقیقی آزادی مارچ کے نام کے اوپر یا اس کی آڑ میں مقاصد کچھ اور ہیں، اہداف کچھ اور ہیں، تو پھر معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں. جلسہ کرنا، لانگ مارچ کرنا، اور یہاں اسلام آباد میں آ کے بیٹھنا، الیکشن کا مطالبہ کرنا، عوام کے مسائل کو اجاگر کرنا، بالکل پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا حق ہے. لیکن جو اس کے موڈیلٹیز ہیں، جو اس کے SOPs ہیں، اس کے اندر معاملات چلیں گے تو پھر معاملات احسن طریقے سے آگے بڑھیں گے، ورنہ پھر یہی صورتحال ہوگی. صحیح. لیکن عمران خان صاحب نے مسلسل، ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ وہ ایک خطاب فرماتے ہیں اپنی اس لانگ مارچ کے شرکا سے، اور ہم آج توقع کر رہے تھے کہ شاید آج وہ جو ان کی تقریروں سے ایک ادارے کے اوپر انفلوئنس ہونے کا، اس کو ان کی ایک تعیناتی کو متنازع بنانے کا، جو کوئی ایسے الفاظ شاید استعمال نہ ہوں، یا وہ جو کہتے ہیں کہ میرٹ پر تعیناتی ہونی چاہیے، شاید آج وہ فارمولہ بھی بتائیں کہ ان کی نظر میں میرٹ کیا ہے. لیکن وہ بات اس طرح آگے نہیں بڑھ رہی، وہ اسی طریقے سے مسلسل ان چیزوں کو ڈسپیوٹڈ بنا رہے ہیں. میرے خیال میں خان صاحب اگر واقعی چاہتے ہیں اس ملک کے مسائل حل ہونے ہیں تو اس کا بڑا طریقہ کار موجود ہے. اگر جب وہ چاہیں گے وہ بیٹھیں گے، ان کی ٹیم بھی بیٹھے گی، جلسے کی بھی اجازت ملے گی، دھرنے کی بھی اجازت ملے گی، اور باقی معاملات بھی ہوں گے. لیکن اس وقت نومبر امپورٹنٹ، جب تک ان کا وہ ہدف جو ان کے ذہن میں ہے اور انڈائریکٹلی اپنے ایکشن سے اس کو اوپر انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب تک وہ ان کی مزاج، ان کی سوچ اور ان کے پلاننگ کے مطابق طے نہیں ہوتا، تو یہ صورتحال یوں ہی چلتی رہے گی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. جی مظہر برلا صاحب، کیا ہدف ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور ویسے کوئی یہ چھپا ہوا نہیں ہے، کیونکہ جتنا سلولی وہ آ رہا ہے یہ قافلہ، اور شاید لگتا ہے کہ کسی خاص تاریخ کا انتظار ہے. بظاہر ان کے مقاصد اور نظر آتے ہیں، تقاریر میں اندر کی باتیں کچھ اور ہیں،
آپ کو بھی ایسے ہی لگتا ہے ہیں الوی کواکب کچھ صاحب، نظر آتے ہیں کچھ؟ نہیں الوی صاحب، میں ایک تو تھوڑی سی بات واضح کر دوں پہلے، جو بھٹی صاحب نے باتیں کی ہیں. دیکھیے 25 مئی کو تو تحریک انصاف کی حکومت نہیں تھی پنجاب میں. آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح وفاق نے ایک صوبے کو وفاق سے الگ کر دیا تھا، اٹک کے پل پہ رکاوٹیں کھڑی کر کے. اور پھر لاہور میں جو انہوں نے مار داڑ کی تھی، اور وہ جو بوڑھی عورت ہے یاسمین راشد، اس پر بھی تشدد کیا اور بندے مر بھی گئے، شہید ہو گئے. تو وہ کیا ریڈ زون میں داخل ہو رہے تھے؟ اور کیا وہ ان کا جو آئین ان کو حق دیتا ہے اس پہ وہ نکل رہے تھے؟ تو لاہور میں جو تشدد کی داستان رقم کی گئی اور جو اٹک پل پر کیا گیا، کیا یہ زیب دیتا تھا کسی وفاقی حکومت کو؟ جبکہ اس سے پہلے جو وفاقی حکومت تھی اس نے کہیں رکاوٹ نہیں ڈالی تھی. بلاول بھٹو زرداری صاحب پورے پنجاب سے آئے ہو کر، مریم نواز صاحب اور حمزہ شہباز پورے پنجاب سے ہو کر آئے، کسی نے رکاوٹ نہیں ڈالی. تو اس کی میرا خیال ہے جسٹیفیکیشن بھٹی صاحب کے پاس نہیں ہوگی کہ لاہور میں رکاوٹیں کیوں ڈالی گئی تھی، گوجرانوالہ میں رکاوٹیں، فیصل آباد میں کس طرح گنے سیدھی کی گئی تھی. یہ ایک دیکھیے انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم گفتگو میں حقائق کو درست طور پر بیان کریں. اب یہ جو ایک اشارہ کیا کہ جی وہ جو تقرری ہے اس کے حوالے سے، میرا خیال ہے عمران خان صاحب تو پہلے دن سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں کہ نئے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. اچھا، اب یہ بھول رہے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کا بھی بنیادی مطالبہ یہی ہوتا تھا جب یہ آتے تھے کہ نئے الیکشن کرائیں جائیں. پی ڈی ایم کا تو ایجنڈا تھا کہ نئے الیکشن ہوں، لیکن جب وہ حکومت میں آ گئے تو انہوں نے کہا اب نہیں الیکشن ہوں گے. تو اس سے بڑا یو ٹرن تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا. نہیں برلاس صاحب، کہ قطع جن کلامی کا معاف، ایجنڈا آپ نے ایک منٹ جہاں ایک کیونکہ آپ کی بات کے متعلقہ بات ہے اس لیے روک رہا ہوں. آپ نے پہلے بھی بات کی کہ بلاول اور مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کا مقاصد یہ تھے کہ عمران خان الیکشن کروائیں، اور ابھی عمران خان الیکشن لانگ مارچ کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن کروائیں. تو یہ بدلہ تو نہیں لے رہے کہ ان کے کہنے پر عمران خان نے الیکشن نہیں کروائے تھے، انہوں نے کہا ہم بھی نہیں کرواتے؟ میں نہیں سمجھتا بدلہ. اصل میں یہ جو مقاصد کچھ قوم کے سامنے آ گئے، جس طرح نیب کیسز ختم ہوئے اور کیسز ختم ہوئے، قانون سازیاں ہوئیں، یہ قوم دیکھیں، اب یہ قوم کوئی 1960 والی یا 1980 والی قوم نہیں ہے. اب اس قوم کے نوجوان جو ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں یہ سیل فون ہے. وہ جو گاؤں میں بیٹھا ہوا آدمی ہے اس کے پاس بھی انفارمیشن پہنچ جاتی ہے. تو یہ جو قانون سازیاں ہوئیں یہ کس کے لیے ہوئیں؟ یہ کیا علی رضا الوی صاحب کے لیے ہوئیں یا بھٹی صاحب کے لیے ہوئیں یا میرے لیے ہوئیں یا پاکستانی عوام کے لیے ہوئیں؟ بالکل نہیں. پاکستانی عوام کا تو انہوں نے حشر ایسا کر دیا 5-6 مہینوں میں کہ ہماری اقتصادی کشتی جو ہے وہ بھنور میں پھنس گئی اور لوگوں کی چیخیں نکل گئی. لوگ بجلی کے بلوں سے تنگ، لوگ گیس کے بلوں سے تنگ، لوگوں کا کھانا پینا مشکل. جو آٹا 55 یا 60 روپے کلو تھا وہ 155 اور 60 پہ باتیں کر رہا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ کیا اس حکومت نے لوگوں کا سوچا؟ وہ جو مہنگائی مارچ کرنے والے تھے انہوں نے مہنگائی کا سوچا؟ آج الوی صاحب ہم نے تینوں نے خدا کو جان دینی ہے، خدا کے سامنے پیش ہونا ہے. بالکل سیاسی مسلطوں سے ہٹ کے بات ہے کہ پاکستان کا عام شہری وہ بیچارہ پریشان ہے کہ میں کھانا کھاؤں یا میں بل دوں یا میں بچوں کا پیٹ پالوں یا میں بچوں کی فیس دوں. اور جن کے کرائے کے گھر ہیں ان بیچاروں کو اور دوہری مصیبت ہے کہ وہ کرایہ دار تو بدماشوں کی طرح آتا ہے کہ کرایہ کٹو. اب یہ پاکستان کے 80% لوگوں کے مسائل ہیں، بلکہ 90%. کل رات مجھے فیصل آباد سے ایک آدمی ملتے آیا، وہ کہہ رہا تھا جی پہلا دور آیا ہے کہ مل والے کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں اور مزدور کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں. صحیح. وہ اس کا جواب ان حکمرانوں کے پاس نہیں ہے. صحیح ہو گیا جی. یہ بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں. نہیں بھٹی صاحب، یہ واقعی آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان کے آنے سے مہنگائی بڑھی ہے، انہوں نے تباہی پھیر دی ہے، عام آدمی کا جینا حرام کر دیا ہے؟
جن معاملات کی طرف جن مسائل کی طرف برلاس صاحب توجہ دلا رہے تھے اس کے اثرات ہیں واقعی یا ان کے آنے سے کوئی فائدہ ہوا ہے عوام کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اور عمران خان صاحب نے بھی متعدد مرتبہ اس چیز کو ٹیک اپ کیا. ٹیکس میں اضافہ ہوا انفلیشن ہوئی کچھ ڈیفینیٹلی جب آپ کا روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر بڑھ رہی ہوتی ہے تو اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ کچھ دنوں کے بعد تمام اشیاء خورد و نوش تمام چیزوں پر آتا ہے. لیکن یہاں پر دو چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا آگے ڈیبیٹ کو لے کے چلنا چاہیے. بدلاس صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کہ یقینی طور کے اوپر ہم سب سمیت ہر بندہ مہنگائی کے ہاتھوں سے پریشان ہے کہ جس طرح مظہر بدلاس صاحب نشاندہی کر رہے تھے لوگوں کے یہی جذبات ہیں. لیکن میرا علوی صاحب آپ کے ساتھ سوال ہے آپ میں اسلام آباد کا یا ہمارے گاؤں کا مزدور پریشان ہے لیکن وہ اپنی سٹرگل کر کے گزر بسر کر رہا ہے رات کو ایک چھت کے نیچے جا کے سو جاتا ہے. کیا سیلاب سے متاثرہ 90 لاکھ سے زیادہ لوگ جن کے سر پہ آج بھی چھت نہیں ہے جن کے گھر آج بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں جو آج بھی کھانے پینے کی اشیاء کو ترس رہے ہیں جنہیں بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے جنہیں ادویات تک میسر نہیں ہے کاش خان صاحب ایک مارچ اس طرف بھی کرتے وہاں پہ پڑاؤ کرتے کہتے یہاں پر یہ معاملہ ہے اربوں روپے اکٹھے بھی کیے تھے جب لوگ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے پھر آپ وہاں کی جا کے یوٹیلائز کریں گے جو آپ نے میراتھن سیشن کے ذریعے سے آپ نے اکٹھے کیے تھے آپ جا کے وفاقی اور سندھ حکومت کے خلاف وہاں پر جا کے دھرنا دیتے احتجاج کرتے. خان صاحب کو اقتدار نصیب میں ہوا تو لازمی ملے گا عوام پہنچائے گی لیکن ایک قانون اور آئین کے مطابق انا اور ضد کے ذریعے سے نہیں. لیکن اس وقت وہ عوام حقیقی طور کے اوپر آپ کی مدد کے امداد کے منتظر تھے بلکہ باقی اداروں کی بھی ساری اٹینشن ڈائیورٹ ادھر کر دیا. آج سندھ حکومت کے جو ماتحت سندھ پولیس ہے ان کے نوجوان افسران آج اسلام آباد میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ڈپیوٹ ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں. اور وہاں پر سیلاب متاثرین لوگ مختلف لوگوں کے ہاتھوں لٹ رہے ہیں چوریاں ہو رہی ہیں ڈکیتیاں ہو رہی ہیں عزتیں لٹ رہی ہیں اور وہ یہاں پہ ڈیوٹی دے رہی ہیں. تو یہ ایک ڈائریکشن ان کی اس طرف بھی ہونی چاہیے تھی. دوسرا معاملہ ہے جب یہ اگر اب بریک کا ٹائم ہے تو اس کے بعد ایک پوائنٹ ہے میں اس کو جی بالکل آپ کے پوائنٹ کی طرف آئیں گے بالکل بعد میں آتے ہیں لیکن یہ بالکل یہ بھی ایک اشارہ ہے گفتگو اس طرف چل پڑی کہ سیلاب کا ظاہر ہے متاثرہ لوگ ہیں پڑے ہوئے ہیں بارش ہے اور وہاں سردی ہے سردی مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے ان کا جینا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے تھا وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں یہ کیوں نہیں رکھا گیا اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلی خبر یہ ہے کہ آج اسد عمر نے بھی ایک جلسے سے خطاب کیا. اسد عمر بھی ریلی ایک لے کے آ رہے ہیں وہ مختلف مقامات پر وہ بھی خطاب کر رہے ہیں. آج بھی ان کا خطاب تھا انہوں نے مختلف گفتگو کی ہے کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. اسد عمر نے کیا کہا جی سنائیے. سب یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن چاہیے اور اگر الیکشن نہیں ہوتا تو اس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور بے تحاشا نقصان ہو رہا ہے. یہ امپورٹڈ حکومت کا ناکام تجربہ تھا اس کو گھسیٹنے کے لیے جو ضد زبردستی اور زور کی جا رہی ہے اس سے ملک کا نقصان کیا ہو رہا ہے. گندم کی سپورٹ پرائس ہمیں دینی ہے کیونکہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں لندن کے اندر اور ساری صبح سے لے کے شام تک کیا کام ہو رہا ہے جی یہ حکومت کیسے بچانی ہے. مار دیا کسان کو مار دیا مزدور کو مار دیا عوام کو. سب کہہ کے رائے تھے ہم مہنگائی ختم کریں گے مہنگائی کو نہیں ختم کی لیکن ان کی کوشش یہ ضرور ہے کہ کسی طریقے سے غریب ہی ختم ہو جائے. جی مظہر برلاس صاحب آپ کو اسد عمر آج بڑے دکھی دکھائی دے رہے ہوں گے. کسان کو مار دیا مزدور کو مار دیا ان کو پرواہ کوئی نہیں ہے لیکن آپ کو اور مجھے یاد ہے کہ ان کے دور میں یوریا کھاد کی قیمت کہاں پہنچی تھی تب ان کو کسان یاد بالکل نہیں آ رہے تھے. انہوں نے اپنے دور میں پچھلے دور سے بہت زیادہ مہنگائی کر دی تھی تب بھی ان کو مہنگائی یاد نہیں آئی تھی. اور اب یہ وجہ کیا ہے یہ چاہے کوئی یہ نون لیگ والے ہوں یا پیپلز پارٹی والے ہوں یا یہ سارے مل کے ایک نام کوئی نیا رکھ کے چل پڑیں یا پی ٹی آئی میں آ جائیں جب یہ پوزیشن میں جاتے ہیں تب ان کو کسان بھی یاد آتا ہے مزدور بھی یاد آتا ہے غریب بھی یاد آتا ہے مہنگائی بھی یاد آتی ہے بھوک بھی یاد آتی ہے افلاس بھی یاد آتی ہے بجلی مہنگی بھی یاد آتی ہے. جب اقتدار میں ہوتے ہیں تب ان کو کیوں نہیں نظر آتا؟
اچھا نہیں، اس میں دیکھیے کہ کھاد اس وقت مہنگی ہوئی تھی، لیکن عمران خان کا جو دور ہے اس میں کسان جو ہے وہ خوشحال ہوا تھا. اس بات کی گواہی کسان دیتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا. اور عام کسانوں سے وہ ملتے بھی رہے، خود جا کے بھی ملتے رہے، وزیر اعظم ہاؤس میں بھی بلاتے رہے. اور ایک بہت بڑے نون لیگ کے آدمی ہیں، وہ میرے ساتھ ایک دن ادھر دیپال پور کی طرف گئے تو میں نے کہا یار یہ جو یہ بڑے امیر ہو گئے ہیں، انہوں نے تو بڑی بڑی گاڑیاں خریدنی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اسد عمر نے جو بات آج کی ہے وہ ایک نقطے پہ یہ بات کی کہ یہ جو حکومت آئی تھی یہ مہنگائی کے خاتمے کے نام پر آئی تھی، اور یہ دعوے کیے تھے کیونکہ ان کا مہنگائی مارچ چلا تھا، تو ان کے دعوے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کر دیں گے. وہ مہنگائی تو ختم نہیں ہوئی، البتہ لوگوں کی زندگیاں تنگ ہوئی، لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات آئیں، لوگوں کے ہاں مسائل بڑھے. مسائل اس طرح بڑھے کہ اگر کھاد مہنگی ہوتی تھی نا، اب تو وہ بہت مہنگی ہو گئی. سیمنٹ بھی مہنگا ہو گیا، سریا بھی مہنگا ہو گیا، اب تو ہر چیز مہنگی ہو گئی، اور سبزی گوشت بھی مہنگے ہو گئے. ان چیزوں کی مہنگائی کے علاوہ جو حکومت نے لوگوں کو یہ بجلی کے بلوں کی چکی میں پیس دیا، کبھی گیس کے بلوں کی چکی میں پیس دیا، اور پھر یہ جو پیٹرولیم سیکٹر ہے اس کو آپ دیکھیں، بھٹی صاحب اس کے بڑے اسپیشلسٹ ہیں پیٹرولیم سیکٹر کے، کہ یہ پیٹرول پاکستانی عام آدمی افورڈ کر سکتا جو قیمت ہے اس وقت، یا ڈیزل جو ہے. اب آپ دیکھیے کسان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، کھاد کے علاوہ جو پانی پہ ظلم ہوتا ہے. اگر وہ بیچارہ آپ نے پیٹر انجن میں یا ٹیوب ویل میں ڈیزل استعمال کرے تو ڈیزل اتنا مہنگا ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اچھا اگر وہ بجلی پہ چلائے تو بجلی بہت مہنگی ہے، اور بجلی کا پھر اور بھی نقصان ہے کہ ہر گھنٹے بعد وہ لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو جاتا ہے. یہ شہروں میں تو شاید لوڈ شیڈنگ کم ہو، لیکن دیہاتوں میں بہت زیادہ ہے. تو اگر کسی نے بجلی پہ ٹیوب ویل چلایا ہو اور گھنٹے بعد لوڈ شیڈنگ آ جائے تو وہ جو پہلا ایک گھنٹہ چلا ہوتا ہے ٹیوب ویل وہ سمجھ لے بیکار ہو جاتا ہے. تو اس لیے کسان بیچارے کے واقعتاً برے حالات ہیں، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرے. دیکھیے کوئی بھی کامیاب حکومت کا ایک ہی پیمانہ ہے کہ لوگ اس سے کتنے خوش ہیں. صحیح ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا مظہر بلّاس صاحب. بھٹی صاحب آپ کی طرف بڑھیں گے کہ یہ ایک تو کسان کے حوالے سے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب نے کوئی پلان بھی کوئی کیا، اناؤنسمنٹ بھی کیا ہے، کوئی اس میں کوئی لوگوں کو فائدہ ہے یا نہیں ہے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ حالات بہت زیادہ خراب کر دیے اس حکومت نے، کیا کہتے ہیں آپ؟ علی صاحب پہلے یہ کہ ابھی ہم ڈسکشن میں ہم نے ذکر کیا اسلام متاثرین کا. ابھی ڈیرہ اسماعیل خان سے خیبر پختونخوا میں کچھ میسیج موصول ہوئے ہمارے ویوز کی جانب سے. ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر بالخصوص جو سیلاب سے متاثرہ علاقے تھے وہاں پہ بدترین صورتحال ہے. وہاں پر کس کی حکومت ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی. اور وہ حکومت اور اس کے کرتا دھرتا ساری توانائیاں توجہ لاہور میں بیٹھے پلاننگ میں حقیقی آزادی کے لیے خرچ کر رہے ہیں. وہ کریں، آپ کا رائٹ ہے، پارٹی کو آپ پالیسی کو آپ نے فالو کرنا ہے. لیکن جو آپ کے صوبے کے اندر سیلاب متاثرین مدد کو منتظر ہیں، جن کی جو بڑے پیمانے پر تباہ کاریاں ہوئی ہیں، خدا کے لیے ان کے پاس بھی جا کے ان کے مسائل حل کریں. علی امین گنڈا پور صاحب تھوڑی سی توجہ اس جانب بھی دیں. دوسرا معاملہ ہے ابھی اسد عمر صاحب کا ہم سن رہے تھے ان کا ساٹ، اور ایک مسئلے کی آپ نے نشاندہی کی، لیکن ان کے اپنے دور حکومت میں اصل چیز سے بھول گئے. پاکستان کی تاریخ کا 2 بڑے سکینڈل جو آرگنائز طریقے سے حکومت کی نالائکی، نااہلی اور مبینہ ملی بھگت کی وجہ سے ہوئے، اسی حکومت وقت نے انکوائریاں کروائیں، تحقیقات کروائیں، اور ان کو جب فائنڈنگ آئی دبا دیا گیا. شوگر سکینڈل، اسد عمر صاحب وزیر خزانہ اسی میں خود منظوری دی کہ سرپلس ہے. اس کے بعد 1 ارب روپے رپورٹ میں لکھا گیا کہ چینی 1 روپے کلو بڑھے تو 4 روپے کا نقصان ہوتا ہے. 150 سے 200 روپے کا ٹیکہ آپ کے دور حکومت میں آپ کے فیصلے سے لگا. اس فیصلے کو توثیق عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ نے کی تھی. ایف آئی نے انکوائری کی، تعین کیا، انکوائری رپورٹ ڈم پڑی ہے، تو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں چور ڈاکو لٹیرے لٹ گئے پھڑو جن کے پاس آپ کے پاس فی الوقت کوئی سالڈ ایویڈنس نہیں ہے. یہ تو آپ کے اپنے دور حکومت میں ہوا نا. ہمیں بریک پہ جانا ہے. اس کے بعد گندم کا سکینڈل، گندم اسد عمر صاحب کے دور میں ایکسپورٹ کی گئی،
گندم کی قیمت میں اضافہ بڑھنا شروع ہوا اور اب نارمل طریقے سے پرائسز بڑھی، تو ان چیزوں کو آپ کور نہیں کر سکے بدقسمتی کے ساتھ، اور آج آپ جس دکھ تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں پہلے ان انکوائری رپورٹ کے اوپر عمل درآمد کروائیے گا۔ ویسے سہیل بھٹی صاحب آپ بھی کمال کے آدمی ہیں، اتنے اچھے دانشور تھے، یہ اتنے بڑے افلاطون تھے، انہوں نے گندم ایکسپورٹ کی تھی تو پھر امپورٹ بھی تو کی تھی مہنگے داموں، سستے داموں بیچ کے مہنگی خریدی بھی تو تھی، کیسے کیسے کاریگر تھے ماشاءاللہ، اور اس ملک کو چونا لگانے کے لیے بہرحال ابھی اور باتیں بھی کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے کہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ان ماہرین اور ان افلاطونوں کی بات ہو رہی تھی جو یہاں سے پاکستان سے سستی گندم باہر بھیجتے رہے اور باہر سے پھر وہی گندم مہنگی واپس لاتے رہے، اور آج کل کسانوں کے دکھوں سے وہ بڑے نہال ہیں۔ لیکن ہمیں ابھی اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے، اور اگلی خبر یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے جو خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سرگرمیاں ہیں، انسانی حقوق کو پامال کرنے کی جو سرگرمیاں ہیں، جو ظلم و ستم کا جو بازار ہے، اس حوالے سے اب جو کوئی چیزیں بھی چھپی ہوئی نہیں رہ گئی، انٹرنیشنل رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، اقوام متحدہ اس پہ نوٹس بھی لے رہا ہے، اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس میں جو ہے اس کی بھی رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں برطانیہ سے رانا بشارت، جو کہ آبزرور ہیں یو این کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس موومنٹ کے چیئر پرسن بھی ہیں۔ جناب رانا بشارت صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب، کیا صورتحال ہے یہ بھارتی ظلم و ستم کے حوالے سے؟ کیا گفتگو ہو رہی ہے جنیوا میں خاص طور پہ آج کل، اور سلامتی کونسل کی جو ہیومن رائٹس کے جو کمیشن کی گفتگو ہے اس میں ایک رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی شکریہ، آپ نے اس سبجیکٹ پہ مجھے لیا یہاں سے۔ حالیہ کچھ عرصہ پہلے ہماری یو این کی کانفرنس تھی، جو سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، اس میں کشمیر سے متعلق انسانی حقوق کی جو رپورٹس پیش کی گئی ہیں، وہ میرا خیال ہے کہ آپ کے ناظرین اور باقی دنیا نے بھی دیکھی ہوں گی۔ اس میں واضح طور پر بہت سی چیزیں پیش کی گئی ہیں جو انڈیا کی حکومت کی طرف سے کشمیر کے نہتے شہریوں پر مسلط کی گئی ہیں، جس کو اقوام متحدہ نے بڑی دلچسپی سے اور خاص نقطہ نظر سے دیکھا ہے، اور اس پر بھارت کی حکومت سے یہ درخواست کی ہے کہ ان پابندیوں پر اور ان کشمیر پر ہونے والی زیادتیوں کے خلاف اپنے اقدامات کو ختم کرے۔ خاص طور پر اس موقع پر یہ بات جو سامنے آئی ہے کہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں کو اور کشمیریوں کو انہوں نے ایک جیل کی طرح بند کر کے رکھا ہوا، وہاں پہ انٹرنیٹ کا استعمال بڑا مشکل ہے، وہ ایک نو گو ایریا ہے، وہاں پہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آبزرور کو، یونائٹڈ نیشن کے آبزرور کو، یورپی یونین کے رہنماؤں کو اور مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ممبران کو وہاں پر بالکل جانے کی اجازت نہیں ہے۔ 2021 میں ایک ڈیلیگیشن جو ریڈ کراس کے انڈر جا رہا تھا، اس کو بھی انڈیا نے اجازت نہیں دی۔ اس کا مطلب یہ کہ انڈیا نہیں چاہتا کہ اس کے جو مکروہ چہرہ ہے جو کشمیر پہ وہ ظلم اور زیادتی کرتی ہے وہ عالمی سطح پر سامنے لایا جائے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹیج پر بھارت اتنا زیادہ معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کر چکا ہے کہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ جیسے ادارے بھی کشمیر کے لیے اس طرح آواز بلند کرنے سے قاصر ہیں جس طرح ان کو رول ادا کرنا چاہیے۔ اس موقع پر میں آپ کے ناظرین اور آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب تک ایک مضبوط معاشی پاکستان سامنے نہیں آتا، ہم کشمیریوں کی اس طرح امداد نہیں کر سکتے جس طرح کشمیری یا کشمیر کے رہنے والے لوگ پاکستان سے توقع رکھتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پچھلے 20-25 سال سے کشمیر کے بارے میں گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی بھی کافی حد تک تبدیل ہو چکی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کشمیر پاکستان کی فورن پالیسی کا سب سے اہم ایجنڈا ہوتا تھا۔ ہم جس طرح کے بھی معاشی حالات میں تھے، ہم کشمیر کے لیے مختلف ممالک اور مختلف انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر آواز بلند کرنے کے قابل ہوتے تھے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پچھلے 20 سال سے سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف یورپی یونین، اقوام متحدہ اور بڑے عالمی اداروں میں کشمیر کے مسئلے کو ہٹانے کی، کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کی بجائے کئی اور ایسے مسائل میں ہم گھر چکے ہیں جن کا پاکستان کی فورن پالیسی میں
ہونا یا غیر نہ ہونا کوئی ضروری نہیں تھا. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں جب بھی اقوام متحدہ میں بیٹھ کر یہ بات ہوتی ہے کہ جب تک ایک معاشی طور پر مضبوط پاکستان وجود میں نہیں آتا ہم کشمیر کے لیے بات کرتے ہوئے مناسب نہیں لگتے. بہت شکریہ بہت شکریہ. بالکل ٹھیک ہے جناب رانا بشارت صاحب, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مظہر برلاس صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب تو عالمی اداروں نے بھی ترجیحی بنیادوں پر کشمیر کے معاملے کو ٹیک اپ کرنا چھوڑ دیا ہے, باقی معاملات کی وہ بات کرتے ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے جی علی رضا الوی صاحب کہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کا ایک اتحادی ہے, اور امریکہ جو ہے وہ بہت سی باتیں اسرائیل کی مرضی سے کرتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دونوں چونکہ بھارت کے اتحادی ہیں تو وہ مسئلے کو ٹھپ کروانے میں یا ٹھنڈا کروانے میں اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا مظہر برلاس صاحب, بالکل ٹھیک ہے. ہمیں کلوزنگ کی طرف جانا ہے. بھٹی صاحب اس حوالے سے آپ کا کوئی کومنٹ؟ دیکھیے اقوام عالم کا دوہرا معیار ہے, منافقانہ رویہ ہے. یوکرین کے اوپر بمباری ہوئی تو رشیا کے خلاف سب کٹھے ہو گئے, پابندیاں لگا دیں, اس کا راستہ روک رہے ہیں. اور کشمیر کے معاملے کے اوپر سب بھارت کے ساتھ گلے مل رہے ہیں, تجارتی روابط بڑھا رہے ہیں. دنیا کا امن کشمیر کی وجہ سے خطرے سے دوچار ہے. اگر دنیا چاہتی ہے کہ دنیا کے اندر دنیا کا امن پائیدار رہے تو ان کو مسئلہ کشمیر کو اور کشمیریوں پر ہونے والے مظالم کو روکنا ہوگا, مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہوگا. جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا جنوبی ایشیا جو ہے وہ بہرحال ایک بارود کا لاوا بن سکتا ہے کسی وقت بھی. ایک چنگاری کسی وقت کوئی بھی جلے, ہلکی سی چنگاری بھی جو ہے اس پورے خطے کو جلا کے راکھ بنا سکتی ہے, کیونکہ کشمیر دو ایٹمی قوتوں کے درمیان وجہ نزاع ہے. کشمیر کا مسئلہ حل کرنا بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے. جتنے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.